ہیں جو وقت ہے جس میں رب کو منایا جائے. اہل اللہ، اللہ والے جب اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اس وقت یہ سو جاتے ہیں. وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب اٹھنے کا وقت آیا تب سو گئے. پہلے فلم دیکھنے کے لیے سنیما میں جانا پڑتا تھا، اب گھر گھر میں سنیما کھل گیا ہے. جو اس رش میں نہیں جا سکتے وہ سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ بیماری لگا سکتے ہیں. گھر گھر شیطان ناچ رہا ہے. اس ماحول میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ باپ کی قبر پر جا کر گانا تو گا سکے گا مگر قرآن نہیں پڑھے گا. ساری زندگی وہی کیا ہے، وہی گانے زبان پر ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر تو اس قسم کی بے حیائیاں عروج پر ہوتی ہیں اور بڑا ہی معقول بہانہ ہوتا ہے کہ جی خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. کیا ایسے موقع پر ہم دین کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ شادی کا موقع آئے تو کیا دین کی قید سے ہم نکل جاتے ہیں؟ نہیں، اس وقت بھی ہم دیندار ہیں، اس وقت بھی ہم مسلمان ہیں، اس وقت بھی ہم ایک مومن ہیں. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ ہم سب کچھ ہونے سے پہلے ہم مومن ہیں. شادی سنت رسول ہے. اگر اس کی بنیاد ہی ناچ گانے اور خدا کی نافرمانی پر ہوگی تو شادی نہ رہے گی بلکہ بربادی ہو جائے گی. اور ہم نے ہزاروں ایسے رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور لاکھوں گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اللہ کو سنت رسول کی توہین ہرگز برداشت نہیں ہے. یہ سنت کی توہین ہے. شادی سنت ہے اور اس سنت کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی سراسر خلاف ورزی ہو. ناچ گانے ہو، ڈسکو ہو، ڈانڈیا ہو، اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اس شادی کے بعد گھر آباد ہوگا. گھر آباد نہیں ہوگا، برباد ہی ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. کم از کم مسلمان اور کافر کی شادی میں تو فرق ہونا چاہیے کہ اگر کافر کی شادی ناچ گانے سے شروع ہو تو مسلمان کی شادی ذکر خدا سے شروع ہو اور ذکر مصطفیٰ پر ختم ہو. اور جو ایسا کر چکے ہیں اگر واقعی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں تو کم از کم میرے ناقص ذہن کے مطابق اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ جتنی دولت ایسے مواقع پر برے کاموں میں خرچ کر چکے ہیں اتنی ہی دولت اچھے کاموں میں خرچ کریں. جتنا مال گناہوں میں خرچ کیا ہے کم از کم اس کا کفارہ یہ ادا کریں کہ اتنا ہی مال اچھے کاموں میں لگائیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کہ تمہارا چرچا کرنے والا بھی نہیں ہوگا. صفحہ ہستی پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ایک زمانے میں مسلمان ایسے تھے. اگر ہم اسی روش پر رہے. اس دنیا پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. یہاں جس شے سے پیار کرو گے مرنے کے بعد تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی. گھر کی تمام چیزیں جو بڑے شوق سے جمع کرتے ہو گھر میں ہی رہ جاتی ہیں، آپ کے ساتھ نہیں جاتی. یہاں تک کہ گھر کی لیٹرین بھی گھر میں رہتی ہے مگر تیری قبر کو گھر میں بنانا گوارا نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہی گھر تو نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا. جس گھر کو خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا اس گھر میں دفن ہونے کے لیے، قبر بنانے کے لیے کوئی اجازت نہیں دے گا. میرا گھر کرتے ہیں نا، میرا گھر ہے. لیکن مرنے کے بعد جہاں سانس کا جسم سے رشتہ ٹوٹا اس کے بعد اب کوئی ایک لمحہ بھی وہاں دفن ہونے کے لیے اجازت نہیں دے گا. جن بچوں کے لیے کیا تھا وہ بچے بھی اجازت نہیں دیں گے، وہ بیوی بھی اجازت نہیں دے گی. جہاں بادشاہ کی قبر ہے وہیں ایک گداگر کی قبر بھی ہے. وہاں تو سب کی قبریں ایک ساتھ ہیں. ایک امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں. ایک مسلمان اپنے کاروبار دکان میں لڑتا جھگڑتا بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے،
مگر اس وجہ سے اپنی دکان یا کاروبار نہیں چھوڑتا کہ یہاں تو گالیاں سننی پڑتی ہیں. کاروبار میں دھندے میں ہو جاتی ہے جھک جھک مگز ماری ہو جاتی ہے, کبھی کوئی گراہک آ کر گالی بھی بول جاتا ہے, لیکن اس وجہ سے کاروبار نہیں چھوڑتے کہ یار اس دھندے میں تو گالیاں ہی سننی پڑتی ہیں. کوئی نہیں چھوڑتا اپنا کاروبار. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل سے دکان بند. مگر نیکی کا کام ہو تو معمولی بات پہ لوگوں کو مسجدیں چھوڑتے دیکھا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا معاملہ تھا. یہاں سے پیسے نہیں ثواب ملتا تھا. دکان سے تو پیسے ملتے ہیں, اپنا کام ہو تو فضول خرچیوں پہ لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں, اور مسجد مدرسہ کے لیے کہا جائے تو گن گن کر. حالانکہ اللہ مفت نہیں مانگتا, وہ اپنے ہی دیے ہوئے سے قرض حسنہ مانگتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور بڑھا چڑھا کر واپس دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کیونکہ انسان عزت و شہرت کا طالب ہے, حالانکہ خدا کا طالب ہو جائے تو عزت و شہرت خود اس کی طالب ہو جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں عزت مل جائے, شہرت مل جائے, ناموری ہو جائے, خدا کو نہیں چاہتے. اگر خدا کو چاہنے لگیں تو عزت بھی مل جائے گی, شہرت بھی مل جائے گی. غریب نواز ہندوستان آئے, عزت نہیں مانگی تھی, شہرت نہیں مانگی تھی, طلب کیا تھا تو مولا کی رضا کو طلب کیا تھا. اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار, وطن, عزیز اقارب, دوست احباب سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان آئے. اللہ کو طلب کیا, اللہ کو پا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت بھی عطا کی, شہرت بھی عطا کی. سارے بزرگوں کی زندگی آپ دیکھیں, ہمارے اسلاف کی زندگی, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا انہوں نے, تو اللہ نے انہیں کیسا نوازا. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کہیں جا رہے تھے تو دو لوگوں کو زمین کے معاملے میں جھگڑتے ہوئے دیکھا. ایک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری, دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین میری. دونوں نے جب حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا تو کہا چلو حضرت بایزید بسطامی جا رہے ہیں, انہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں زمین کس کی. وہ فیصلہ کر دیں گے, جس کے حق میں وہ فیصلہ دیں گے وہ دونوں کو منظور. حضرت کے پاس آئے, کہا کہ حضرت ہمارا فیصلہ کر دیجئے, میرا دعویٰ ہے کہ زمین میری, اس کا دعویٰ ہے کہ زمین اس کی, آپ فیصلہ کر دیجئے زمین کس کی. حضرت نے فرمایا زمین ہی سے پوچھ لیتے ہیں تو کس کی. آپ نے زمین سے پوچھا زمین تو ان دونوں میں سے کس کی. یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زمین میری, وہ دعویٰ کرتا ہے زمین میری, تو کس کی. زمین نے جواب دیا کہ نہ میں اس کی نہ اس کی, بلکہ یہ دونوں میرے, یہ دونوں میرے اندر آئیں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا یہ مکان میرا, یہ زمین میری, یہ جائیداد میری. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ نہیں, ہمیں تو وہی 2 گز زمین کے اندر جانا ہے. ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دیکھیں ایمان کیسا ہونا چاہیے, ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے, ایمان کس چیز کو کہتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ ہے اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. آیت مبارکہ کا اتنا حصہ جب نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنا سر اتار کر آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ نے کیا فرمایا, اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو, تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اگر آپ حکم دیں تو میں ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقت یا ابا بکرین, اے ابو بکر تم نے سچ کہا. علامہ اقبال نے خوب کہا ہے, اور یہ ایک شعر ہے نا, اسی کو اگر ہم ورد کر لیں, اسی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تو ایک کامل مسلمان بن سکتے ہیں. کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ. جب میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, کانپ جاتا ہوں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ صحیح مسلمان ہونا کس قدر مشکل ہے.
خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر، ہر حکم پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا اور اس پر عمل کرنا۔ فوراً صدیق اکبر نے کہا نا حضور آپ حکم دیں، ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو الگ کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ حکم ملنا چاہیے بس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابو بکر ہجرت کرنا ہے، اس دن سے جب تک ہجرت نہیں ہوئی کسی رات ابو بکر صدیق سوئے نہیں، رات رات بھر گھر کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، کب حضور حکم دیں اور ہجرت کے لیے میں نکلوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا سلا کر اپنا اور اپنے بچوں کے حصے کا کھانا چراغ بجھا کر حضرت ابو طلحہ کی طرح مہمان کو کھلا دے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ مہمان جب گھر میں آیا تو چراغ بجھا دیا، منہ سے آواز کرنے لگے چبانے کی تاکہ مہمان سمجھے کہ ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سب کھاتے تو مہمان کو بھی پورا ہوتا، ان کو بھی پورا ہوتا۔ تو اپنے اور اپنے بچوں کا کھانا مہمان کے سامنے رکھ کر مہمان کو کھلا دیا، یہ ہے مسلمان۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنا پیٹ بھرا ہو پھر بھی ہم دوسروں کا ہڑپ کر لینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں بکری کی سری آئے اور وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں بیچ دے کہ شاید انہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہو، اور وہ پڑوسی اسی جذبے کے تحت اپنے پڑوسی کو بیچ دیتا ہے کہ شاید انہوں نے کب سے گوشت نہ کھایا ہو، حتیٰ کہ 7 گھروں میں گردش کرنے کے بعد وہ سری واپس پہلے گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا اخلاق یہ ہے۔ کس قدر قابل رشک ایمان تھا ہمارے اسلاف کا کہ ایک جنگ کے موقع پر زخمی مجاہد نے پانی مانگا، جب اس کو پانی دیا گیا اور اس نے منہ کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ دوسرے زخمی مجاہد کی آواز آئی پانی، پہلے نے خود نہ پیا اور دوسرے کی طرف بیچ دیا، دوسرا پینے لگا تو تیسری جگہ سے آواز آئی پانی، اس نے بغیر پیے آگے بیچ دیا، پیالہ اسی طرح گردش کرتا رہا اور واپس پہلے کے پاس آ گیا، پانی کا پیالہ کوئی نہ پی سکا، سب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ جذبہ ہوتا ہے خیر خواہی کا، یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ آج ہمارے اندر یہی ختم ہو گیا، ہمارے اندر یہی چیز ختم ہو گئی۔ ہم تو یہ تو غیروں کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا۔ جس مسلمان نے پانی خود نہ پیا، اپنے دوسرے بھائی کے پاس بھیجا، وہ ان کا سگا بھائی نہیں تھا، اسلامی رشتے سے بھائی تھا، سگا بھائی نہیں تھا، خون کا رشتہ نہیں تھا۔ دوسرے نے پانی نہیں پیا، تیسرے کی طرف بھیج دیا، وہ ان کا سگا بھائی نہیں تھا۔ ایسے جس گھر میں پائے اور سری آئے تھے، انہوں نے خود نہیں کھایا، پڑوسی کو دے دیا، وہ پڑوسی ان کا سگا نہیں تھا۔ آج ہم تو اپنے سگے بھائی بہن کا مال کھا جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں ان کو حق نہیں دیتے، اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی زمین دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناپ تول والی اگر چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں کس طرح اس کو کم دیا جائے، مال پیسہ کیسے زیادہ لیا جائے، وہی سوچ اور فکر میں رہتے ہیں۔ وہ مسلمان ایسے تھے تو دنیا ان کے سامنے جھکتی تھی، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے جھک جاتی تھیں، اور آج ہم ایسے ہو گئے ہیں تو آج ہمیں سب کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی آ کر آنکھ دکھا جاتا ہے، کوئی بھی آ کر ڈرا جاتا ہے، کوئی بھی آ کر کچھ بھی بول جاتا ہے۔ کیا ہے یہ کمی؟ کہاں ہے کمی؟ ہمارے مذہب میں نہیں، کمی ہمارے اندر آ گئی۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اللہ پر سے ہمارا بھروسہ اور توکل اتنا کم ہو گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر میں ہم روندے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ہمارے خون سے لوگ اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہیں۔ کمی ہمارے اندر آ گئی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے۔
ہماری تربیتیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی. کم از کم ہم اپنے بچوں کا وہ حال نہ دیکھنا چاہیں تو ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں دین کی طرف، مذہب کی طرف، اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں، صحیح اور سچا مذہب انہیں بتائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انہیں پڑھائیں، حضور کی زندگی کیسے گزری تھی، صحابہ کرام نے زندگی کیسے گزاری تھی، اہل بیت اطہار کی زندگیاں کیسے گزرتی تھیں، کیسے صبر و شکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. اب تو گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں فتنہ، بیوی کا شوہر سے نہ بنے، شوہر کا بیوی سے نہ بنے، بھائی کا بھائی سے نہ بنے، بیٹی کا ماں سے نہ بنے، ماں کا بیٹے سے نہ بنے. کیوں؟ کمی کہاں آئی؟ کمی دین کی تعلیم نہ لینے کی وجہ سے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آئی. دین سے اتنے دور ہو گئے کہ اب وہاں پر پہنچتے پہنچتے بہت سال نکل جائیں گے، لیکن کرنا پڑے گا. یہ کہہ کر چھوڑ نہیں سکتے کہ بہت دور چلے گئے، اب کیسے واپس آئیں؟ آ سکتے ہیں، حد کے باہر نہیں گئے، حد کے اندر ہیں. توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے رب کی بارگاہ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اور حضور کی شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ان کی تسلیم کا مدار اس چیز پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت دونوں پر کامل ایمان ہو. اللہ تعالیٰ کہ علم پر اور اس کی قدرت پر دونوں پر کامل ایمان ہو، تبھی ہم حضور نے جو احکام بیان فرمائے اس پر عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے، شراب کو حرام قرار دیا، ہم شراب پیتے ہیں، جوئے کو حرام قرار دیا، ہم جوا کھیلتے ہیں، چوری، غیبت، زنا، اس طرح کے جو بھی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو اگر ہم کرتے ہیں تو یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں ہے. جب ہم وہ گناہ کر رہے ہیں تو یا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں، وہ جانتا نہیں کہ ہم یہ نافرمانی کر رہے ہیں. اس شکل میں اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا اور ہم مومن نہیں رہیں گے. اور اگر ہم علم مانتے ہیں اور اس کے باوجود اس کی حکم عدولی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود علم کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس صورت میں ہمارا اس کی قدرت پر ایمان نہیں رہے گا. اگر ہم گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو بندہ نماز ترک کرتا ہے تو دو چیز اس کے ذہن میں ہے، دو میں سے ایک چیز، یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جانتا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کو اس کا علم نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اور اگر یہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے لیکن اللہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان نہیں. ٹریفک کے قانون کے تحت بعض سڑکوں پر ون وے ٹریفک ہوتی ہے. جب ہمیں معلوم ہو کہ سڑک پر اس وقت ٹریفک کا کوئی سپاہی موجود نہیں ہے تو بسا اوقات ہم قانون کے خلاف غلط سمت میں بھی اپنی سواریوں کو لے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ٹریفک کے سپاہیوں کو اس وقت ہماری اس قانون شکنی کا علم نہیں ہوگا. اور جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ سڑک پر سپاہی تو ہیں لیکن وہ ٹریفک کے سپاہی نہیں اور انہیں اس قانون شکنی پر گرفت کرنے کا اختیار نہیں ہے، تب بھی ہم ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے دھڑک گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سپاہیوں کو ہماری اس خلاف قانون حرکت کا تو علم ہے لیکن ان کو اس قانون شکنی پر ہم سے مواخذہ کرنے کی قدرت نہیں ہے. اور جب ہم دیکھ رہے ہوں کہ سڑک پر ٹریفک کے سپاہی موجود ہیں تو ہم ٹریفک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ٹریفک کے سپاہی کو ہماری قانون شکنی کا علم بھی ہے اور سزا دینے کا اختیار اور اس پر قدرت بھی ہے. اب سوچئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ یا تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے
کہ اس کو ہماری اس نافرمانی کا علم نہیں ہوگا، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں سزا دینے پر قدرت نہیں ہے؟ کیا یہ ستم کی انتہا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ایک ادنا ٹریفک کانسٹیبل کے علم اور قدرت پر جس قدر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر ہمیں اتنا یقین اور ایمان بھی نہیں ہے؟ ایک ٹریفک پولیس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں ہم ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جتنا ہم اس سے ڈرتے ہیں اتنا بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری اس نافرمانی کا اللہ کو علم بھی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دینے پر قادر بھی ہے، پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کو جلال نہیں آئے گا؟ ایک اور انداز سے سوچئے کہ ایک 6 ماہ کا ناسمجھ بچہ آگ کے جلتے ہوئے انگاروں میں بے خطر ہاتھ ڈال دیتا ہے کیونکہ اس کو یہ علم اور یقین نہیں ہوتا کہ یہ آگ اس کو جلا دے گی، اور ہم اس جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ یہ آگ ہمارے ہاتھ جلا دے گی۔ بس معلوم ہوا کہ ہم اس دنیاوی آگ کے جلانے پر جتنا ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آخرت میں دوزخ کی آگ کے جلانے پر ہم اتنا بھی یقین نہیں رکھتے، ورنہ ہم کبھی علی الاعلان فحاشی، معاصی اور منکرات کے ان کاموں میں ہاتھ نہ ڈالتے تو دوزخ کی آگ میں جلنے کا موجب ہوتے ہیں۔ دنیاوی آگ اگر کہیں آگ لگے یا انگارہ ہو تو ہم اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آگ جلا دے گی، اتنا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی۔ ہم یہ بھی تو جانتے ہیں نا کہ دوزخ کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس آگ میں ہمیں جلنا ہے، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس مثال سے یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے ایمان میں خامی اور کمزوری ہے، کیونکہ ہم دنیاوی عذاب پر تو یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب پر ایمان ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا، جہنم کا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت عذاب ہے، پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ دنیاوی عذاب سے تو ہم بہت ڈرتے ہیں، دنیاوی چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ ابھی ایک معمولی چھوٹا وائرس آ گیا تو مسجدیں کھچاکھچ بھرنے لگی، دروازوں کو بند کر دیا گیا مسجدوں کے، تو ہم متولیوں سے جھگڑنے لگے مسجدوں کو کھولنے کے لیے۔ دنیاوی عذاب، ایک معمولی سا وائرس جو ہماری نظروں کے سامنے بھی نہیں، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، بغیر خوردبین کے ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے ہم اتنا ڈر گئے، سینیٹائزر سے ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ پر ماسک لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے دوری بنا کر بیٹھتے ہیں۔ اس وقت مسجدوں کے اندر بھیڑ ہونے لگی جو نظر بھی نہیں آتا ہے۔ وہ عذاب جس کے بارے میں تو قرآن کے اندر تذکرے ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں، اس کے بارے میں بالکل واضح الفاظ میں ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ پھر کب تک یہ نافرمانیاں، کب تک شریعت کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی؟ اپنے آپ پر، اپنے حال زار پر رحم کریں۔